کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے درد سے باہر ہی نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے ضرور بناتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کرتا ہے کہ آپ بے بس ہو کر ہر دعا میں اس چیز کو شدت سے مانگنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے، بہت کم لوگوں میں سچی تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یہ تڑپ صبر اور توکل والوں میں ہوتی ہے، جو امید نہیں چھوڑتے، مسلسل یقین سے مانگتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کو دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ساری بات تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت پر یقین رکھنا آپ کے ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا ہوں، تمہارے ہر ایک پوشیدہ راز سے واقف ہوں۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہارے ذہن سے اس چیز کو اس لیے بھی نہیں نکالتا کیونکہ وہ دینے پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اور یقین گہرا ہو تو ہر دعا قبول ہو ہی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر بلائی کی چابی دعا ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو چابی دے دی ہے تو گویا وہ اس کے لیے دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو چابی سے محروم کر دیا تو گویا وہ اس کے لیے بلائی کا دروازہ بند رکھنا چاہتا ہے۔ جسے دعا کا پروانہ مل گیا اسے قبولیت بھی مل گئی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا اس کی دعا قبول کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اسے دعا کرنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ تو جسے دعا کی توفیق مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہارا دل کسی چیز کے لیے نہیں بدل رہا، یاد رکھو تو تمہاری دعا تمہارے دل کو رب کے فیصلے کے مطابق ضرور کر دے گی، اور یقیناً رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ وہ مایوس نہیں لوٹاتا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو تمہیں ناممکن لگتا ہے، وہ دعا کی وجہ سے ممکن بنا دیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے سبھی مراحل یقین کی پٹری سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تم خدا سے مانگنے کے راستے نکالو، وہ کیسے عطا کرنے کے وسیلے بنا دے گا۔ ہر دعا کے بعد اللہ نے کن کا فرمانا لازم ہے، جیسے ہر دکھ کے بعد سکھ کا آنا لازم ہے۔ یہ جو بار بار ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے لیے معجزے تو لازم ہیں۔ مسلسل دعا مانگنا اللہ کی آزمائش نہیں بلکہ یہ انسان کے یقین کی آزمائش ہے، یقین کی ایسی آزمائش کہ وہ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی کیا اللہ پر یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ آپ کی قسمت کا لکھا آپ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر یقین اللہ پر ہو تو وہ آپ کو وہ بھی مل جائے گا جو آپ کا کبھی ہو نہیں سکتا۔ بہت شدت سے ایک ہی دعا بار بار مانگتے ہو اور قبول نہیں ہو رہی تو یقین کرو کہ دعا قبول ہو چکی ہے، وہ محض تمہارے یقین کی ڈور کو آزما رہا ہے، ورنہ وہ تو جانتا ہے کہ بہت فیصلوں کے بعد بھی تم انتظار میں ہو،
اور دماغ میں خیال بھی وہ اسی لیے ڈالتا ہے کیونکہ اور دعا کی توفیق بھی دیتا ہے، وہ تمہیں یقین کی انتہا تک لا کر قبولیت کی ٹھان لیتا ہے۔ اگر دعا کی شدتیں بڑھنے لگیں تو جان لو کہ وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی آگے کی بات ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں دور دور تک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پر توکل اور یقین سے سب ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ دعا کی توفیق کس کو دینی ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے، کیونکہ آخر میں ملنا وہی ہوتا ہے جو تم نے مانگا ہوتا ہے۔ تو اپنے رب سے ہر چیز مانگو، بار بار مانگو، جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے وہ بھی مانگو، پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے وہ سب کچھ ممکن فرما دے گا۔ بس یقین کبھی کم نہ ہونے دینا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے؟ وہ ممکنات کا رب ہے، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ کچھ چیزیں مانگنے پر بھی اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہماری اس چیز کی تڑپ دیکھ کر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری من چاہی چیز تمہیں نواز کر تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اس دعا سے زیادہ طاقتور اور پر اثر دعا کوئی نہیں ہو سکتی جو انسان صبر کے اس آخری مرحلے پر مانگتا ہے جہاں ضبط ٹوٹ جاتا ہے اور تڑپ اور لفظوں کی دسترس سے بھی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ پھر آپ ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے اور معجزے ہوتے ہیں۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے۔ تمہاری امید کو اللہ نے اب تک برقرار رکھا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے عطا کرنے کی ساری تیاری بھی کر رکھی ہے۔ اس کے کن کا جب وقت آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیتے ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ وہ السمیع العلیم ہے، وہ کیسے اپنے در سے کسی کو واپس جانے دے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس کی رحمت سے مایوس بس کافر ہوتے ہیں۔ ہمارا کام دعا کرنا اور اللہ پر یقین ہے، اور ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ یقین رکھو اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین مانیے عرش سے لے کر فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔